كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی جو آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی وہ کس چیز کے بارے میں، کیا ٹاپک تھا؟ رمضان کے شروع کے بارے میں. جی، تو وہ آپ کے ساتھ کون گفتگو کر رہے تھے؟ شیخ عبدالسلام جامعی. فضیلت الشیخ عبدالسلام جامعی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جی، تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ میرا اور آپ کے ساتھ کیا گفتگو اور کیا ٹاپک چل رہا ہے ابھی معلوم ہے نا؟ سیرت. کیا چل رہا ہے؟ سیرت. جی، آپ لوگوں کے سامنے میرا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ سیرت کی ٹاپک چل رہا ہے. تو اب تک جو آپ نے سوالوں کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اب تک جو سوالوں کا آپ لوگوں نے جواب دیا ہے وہ نبوت سے پہلے کا جواب دیا ہے. کب کا؟ نبوت سے پہلے کا. اب جو سوال آ رہا ہے آپ لوگوں کو نبوت کے بعد کا سوال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سوالات پوچھ رہا ہوں. جی، تو میں جس سے پوچھوں بس وہی جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیجیے خالی. جی، میرا سوال یہ ہے، ہمارے نبی کس عمر میں نبی بنے؟ جی، ہمارے نبی کس عمر میں نبی بنے؟ اور جی تم ہاتھ اٹھائے نا، آتے نہیں آتے کہیں کہ چوپ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آؤ حسیب، تمہیں آؤ. ہمارے نبی کس عمر میں نبی بنے ذرا بتائیے انہوں کو. 9 سال. غلط جواب آپ کا. ٹھیک ہے جی، توحید کسی تو پوچھے تمہیں، اب تک تمہارا ہاتھ نہیں اٹھ کے تھا، اب اٹھ گیا نا. پوچھے نا کسی بھی. ہاں آؤ، تمہیں نہیں تھا، میں بھی دیکھا. 40 سال. ماشاء اللہ. کتنی سال کی عمر میں نبی بنے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنے. جی، آپ کو معلوم نا نبی بننے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ جی، تو اب وہی سوال آ رہا ہے، سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ آپ آؤ نا. آپ کا نام کیا ہے؟ زیدان. ماشاء اللہ. جی بولیے. کہاں؟ غار حرا میں کیا نازل ہوئی؟ سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. جی، اب میں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ سوچتے ہوں کیا بولے تو وحی بولے تو کیا وہی سوال آتا ہے، وحی کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ایمن، وحی کا مطلب کیا ہے کہ بولو آپ. اللہ کا میسج. ہاں بولیے. اللہ کا میسج نبی کو دینا. جی سمجھ رہے، وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بولے جبرائیل علیہ السلام کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پاس تک نہیں گئے. جواب کیا دیے انہوں؟ میسج. اللہ کا میسج کو کیا بولتے؟ وحی کہتے ہیں. کیا بولتے؟ وحی. جی، وحی لانے والے کون سے فرشتے تھے؟ حسیب معلوم آپ کو؟ پھر آگے غلط بولتے ہو. وحی لانے والے کون فرشتے تھے وہ جواب دو آپ. انوپ تمہیں بولتے نہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہی نہیں. وحی لانے والے تمہیں بولتے آؤ نا، وحی لانے والے
کون فرشتے مقرر تھے؟ حسین حسین غلط جواب آپ کا، ٹھیک ہے، غلط جواب، حسن حسین بول رہا ہے جی۔ آپ کو معلوم؟ آئیے بولیے، وحی لانے والے کون سے فرشتے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ کون سے فرشتے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، کیا تو جواب دیے نا، بہت اچھی بات۔ آپ لوگ بولتے ہیں مائک دیے، تو ذرا زور سے بولو نا، آپ اس بول کو آپ ہی سن لیتے ہیں، پھر مائک کئی کو دیا میں؟ آپ سے پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں، کھڑو جی۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلے وحی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی بنے، ان کے بعد ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، کون لے کے آئے وہ بھی بتا ڈالے، کون لے کے آئے وہ بھی بتا ڈالے، ٹھیک ہے نا۔ اب وحی کیا لے کے آئے سب سے پہلے، وہ جواب آپ لوگوں کو کسے تو معلوم؟ وحی سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ سب سے پہلے وحی کیا نازل ہوئی؟ معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، کسے کسے معلوم؟ تمہیں آؤ جی، میں تم کو بلاتا ہوں، کھڑو نا۔ سورہ علق کے 5 آیت ہے۔ سورہ علق کے 5 آیت ہے۔ سورہ علق بولے تو کیا، کون سے پارے میں ہے وہ سورت؟ 30واں پارے میں ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب صحیح تھا، بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے جی۔ جی توحید، کیا ہمارے نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ وہ کھڑو رہو نا، تمہیں آ کے یہاں غلط جواب دیتے معلوم مجھے، تمہیں سننا لینا کیسا بھی۔ بولو، کیا ہمارے نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ پہلے تمہیں ہاؤ بولے معلوم، غلط ہے ویسا بولتے، پہلے تمہیں ہاؤ بولتے رہنا، لے جاؤ۔ کیا ہمارے نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیے، یہ سوال کے اوپر جو سوال کیسے شروعات ہوتا ہے ویسے آپ کے سوال آ رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ آپ کے پاس وحی نازل ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد نبی کہاں آئے؟ وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر تم ایسا کہیں کر رہے، ذرہ جو اٹھا رہے، بولو جی، کسے تو معلوم؟ معلوم کیا معلوم ہے تو یہاں کا جواب دینا جی۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے؟ تمہیں دونوں تو کوسا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیچے جراتا نہیں ہے، پھر بولا تم نے، میں تم نہ کو، بولو جی، کسے معلوم نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ نا۔ جی، وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے پاس آئے، جواب اس کا یہی ہے، کیا؟ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے اماں خدیجہ سے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھائیے جسے معلوم ہے، آئیے۔ ہمارے نبی نے اماں خدیجہ سے کیا کہا؟ جواب دیجیے، کھڑے ہوئیے جی، اب جواب دیجیے جی۔ کیا کہہ رہے؟ ذرا زور سے بولے، مائک میں آواز نہیں آ رہا۔ دیکھیے، ہمارے نبی کہے
ہمارے نبی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے. کیا خطرہ؟ مطلب مجھے انہوں جو بولے ڈر لگ رہا ہے. سمجھ رہے؟ جی آپ کا جواب بھی ماشاءاللہ صحیح ہے. اتنا تو بولے کم از کم. یہ چاکلیٹ لے کے جائیے. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے تسلی دی؟ مطلب آپ کو ڈر لگتا ہے نا تو آپ کو سمجھاتے بجھاتے، کریکٹ نا؟ تو تسلی اس کو بولتے، سمجھانے کو کیا بولتے؟ تسلی بولتے. سمجھ رہے نا؟ جی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے تسلی دی؟ سب سے پہلے اماں خدیجہ نے تسلی دی. کس نے تسلی دی؟ جی انہوں کے پاس آئے تو اب انہوں نے تسلی دینے کا. انہوں بولے ڈر لگتا ہے تو انہوں نے کیا تو بولنے کا. ابھی دوسرے کون ہے وہاں پہ؟ نہیں نہ ہے کون بھی. جی کس نے تسلی دی؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی. جی اب سوال یہ ہے ہمارے نبی کو کیا تسلی دی؟ اب ذوالقرنین آپ آئیے، اب بولیے کیا تسلی دی؟ ڈرنا نہیں، یہ اللہ کا پیغام. ادھر یہ جی بولیے آپ، اب جواب دیجیے. ڈرنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیونکہ آپ نیک بندے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی بھیجی. نہیں تسلی کیا دیا سو بولیے. ڈرنا نہیں. آپ تسلی دیے آپ صدقہ کرتے ہیں. کیا تسلی دیے؟ آپ صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. سمجھ رہے؟ کیا تسلی دی؟ بولیے بولیے جی، آپ بولا نا میں. کیا تسلی دی؟ آپ صدقہ کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نقصان نہیں کرے گا. سمجھ رہے؟ اللہ آپ کو ضائع اور نقصان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. سب سے آخری سوال یہ ہے، 10 منٹ ہو گیا برو. جی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ عورتوں میں، عورتوں سے پوچھتے ہیں. بولیے آگے کسی تو جواب معلوم تو آئیے ادھر آ کے بولو، وہاں نہیں ہوتا. جی مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ 1 2 3. ابھی کون تو ہاتھ اٹھاتے نہیں ابھی. آپ شیخ ہمیں چاکلیٹ نہیں دیا تو نہیں دیا مگر آپ جواب نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی میں جواب پوچھیں نا، دوست کون تھے پوچھیں نا. آپ جواب اس کا وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جی آپ کو پتہ ہو گیا عورتوں میں کون اسلام قبول کرے فرسٹ ہے؟ پھر مرد کا معلوم آپ کو. اچھا بچے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ بچوں میں آپ بولتے انہوں بولتے کرتے بچہ ہی نہیں نا. اور تمہیں بولو کیا رضی اللہ تعالیٰ جی. نام کیا ہو اس کا؟ ہاں اب یہاں آ کے تمہیں سوچے تو کیسا ہوتا؟ بولے تو ہوتا. بولو تمہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بولنا، اس سے ذرہ بولے تو ہو جاتا تھا. تمہیں بولتے نہیں معلوم. آؤ ایمن. جی بچوں میں علی رضی اللہ. غلط جواب. آپ آئیے. حضرت غلام رضی اللہ عنہ. کیا؟ حضرت غلام رضی اللہ. نہیں اگلے سنڈے انشاءاللہ پھر تفسیر ہی رہے گی
انشاءاللہ آگے پوچھیں گے. اور یہ جو سوال پوچھا ہوں آپ لوگوں سے یہ سوال بھی انشاءاللہ پوچھوں گا. جو سوال پتہ نہیں تھا کسی کو، ایمن آپ نے صحیح جواب دیا تھا، ٹھیک ہے جی. ایمن آپ نے صحیح جواب دیا تھا. بچوں میں کون مسلمان بنے تھے فرسٹ؟ علی رضی اللہ عنہ. دیکھیے جو سوال چھوٹے چھوٹے وہ تو سب بتا دے رہے، بڑے بڑے سوال نہیں بتا پا رہے. کل انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سنڈے کو جو سوال نہیں آتے ہیں اسے ذرا دیکھ کے آئیے، سیکھ کے آئیے، ٹھیک ہے. یہی اپنی باتوں پہ ختم کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.